تو اس لیے ہمیں رمضان کی تیاری کرتے ہوئے اصل چیز جو کی ورڈ ہمیں یاد رکھنا ہے وہ تقوی ہے. اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا، اللہ کی محبت میں اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کرنا، اللہ کی خاطر اپنی نیند قربان کرنا، اللہ کی خاطر اپنی بھوک کنٹرول کرنا، اللہ کی خاطر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، اور خصوصاً منفی جذبات کو کنٹرول کرنا. نہ صرف یہ کہ روزے سے فزیکل کلینزنگ ہوتی ہے، بلکہ اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور بہت سے اعتبارات سے انسان صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، ہلاکت میں پڑنے سے رک جاتا ہے. تو اس لیے رمضان کے لیے نمبر 1 گول، نمبر 1 ٹارگٹ تقوی ہے، اور تقوی صبر کے ساتھ آتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، نیکوکاروں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. تو جتنا بھی آپ اس میں صبر کریں گے، کیونکہ آپ بچ نہیں سکتے نا اس وقت تک جب تک آپ کے اندر صبر نہ ہو. اسی لیے رمضان کو شہر الصبر بھی کہا گیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. یعنی کوئی شخص آپ کو پرووک کر رہا ہے، کوئی شخص آپ پر ایسی بات کر رہا ہے کہ جس سے آپ ہرٹ ہو رہے ہیں، تو اب آپ کو جواب دینے سے کیا چیز روک رہی ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہوگا. تو روزہ ہمیں صبر بھی سکھاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی نیچر میں ہے یہ بات کہ وہ اپنے اوپر پابندیاں برداشت نہیں کرتا، اور اس کو ایک عرصے تک اپنے آپ کو ایک پابندی میں رکھنا مشکل کام لگتا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنے چنے چند دن ہیں. تو انسان کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ وہ پابندی برداشت نہیں کرتا، اور پابندی سے اس کو گھٹن ہونے لگتی ہے، اسے گھٹن ہونے لگتی ہے کہ کب میں اس سے باہر نکلوں گا. آپ دیکھیں ویسے آپ چلتے پھرتے رہے، آتے جاتے رہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا دل ہوتا ہے کہ کب باہر نکلیں گے. آپ لفٹ پہ سوار ہوتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے کب دروازہ کھلے گا، کب باہر نکلیں گے. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ اس کو تنگی اور گھٹن اور پابندی اور ریسٹرکشن یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی. بہرحال 30 دن کے اس پابندیوں کے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ کافی حد تک پھر اس پریزن سے دل لگا چکا ہوتا ہے، اس کو عادت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن آغاز میں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ڈرو نہیں، ایام معدودات، چند دن کی بات ہے، گنے چنے دن ہیں، اور پورے سال میں شاید ہی کسی مہینے کو ہم اتنا گنتے ہوں گے جتنا رمضان کے آنے کو بھی گنتے ہیں اور پھر جانے کو بھی گنتے ہیں کہ کتنے دن باقی رہ گئے. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، پھر بھی جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر پابندیاں نہیں، وہ آلریڈی جکڑا ہوا ہے، خود سفر کی پابندی میں ہے اور یہ بیماری کی وجہ سے ریسٹرکٹیڈ ہے، تو اس کو رخصت ہے. یہ روزہ نہ بھی رکھے تو کوئی بات نہیں، لیکن گنتی پوری کرنا لازم ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ ہر مسلم عاقل بالغ انسان پر اگر 30 کا مہینہ ہے تو 30 دن کے روزے فرض ہیں، اگر 29 کا ہے تو 29 دنوں کی گنتی پوری کرنا لازم ہے. رمضان میں پوری ہو جائے تو بہت ہی اچھا، ایک پورا ماحول ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے سب کے ساتھ مل کے روزہ رکھنا. لیکن اگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو بعد میں جتنا جلدی ہو اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کر لیا جائے. 4 چھوڑے ہیں تو 4 قضا رکھ لیں، 10 چھوڑے ہیں تو 10 قضا رکھ لیں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں. اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ یہ آیت شروع میں نازل ہوئی تھی جب ابھی لوگوں کو پوری طرح ان پابندیوں کی عادت نہیں تھی، تو اس وقت ایک آپشن دی گئی تھی کہ اگر طاقت رکھتے بھی ہیں روزہ رکھنے کی، پھر روزہ نہیں رکھتے، فدیہ تو طعام مسکین، تو وہ مسکین کو ایک کھانا کھلا دیں.
فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو خوشی سے نیکی کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ روزے کے فائدے جانتے ہو، روزے کا ثواب جانتے ہو، روزے سے حاصل ہونے والی برکات جانتے ہو، تو پھر تو تم روزہ ہی رکھو گے، اور تم روزہ رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو مشقت سے روزہ رکھے، یعنی جیسے بوڑھے لوگ ہیں یا حاملہ عورتیں ہیں یا اور اس طرح کے جن کو کوئی تکلیف ہے اور روزہ ان پہ بڑا بھاری ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ڈائٹنگ بائیں ہاتھ کا کھیل لگتا ہے، وہ اکثر ہی ڈائٹنگ پہ ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے لیے کھانا چھوڑنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. سگریٹ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، کچھ اور ایسی چیزوں کی عادت پڑی ہوئی ہے تو ان کو چھوڑنا ان کو اپنے لیے موت نظر آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. وہ تنگی انسان برداشت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی میں اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اس کی طبیعت کو اس کے موافق کر دیتا ہے. بہرحال اب یہاں یہ ہے کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھیں، یعنی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو وہ پھر کیا کریں؟ ان کے اوپر اگر بہت شاک گزرتا ہو تو پھر وہ مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ دے دیں. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. یہ مسکین کا کھانا کیا ہے؟ ایک وقت کا کھانا. کیسا؟ جیسا خود کھاتے ہو. یعنی ہر شخص اپنا حساب کر سکتا ہے کہ ایک وقت میں، جیسے ڈنر ٹائم پر اگر وہ میٹ لیتا ہے، بریڈ لیتا ہے، سیلڈ لیتا ہے، جوس لیتا ہے فار ایگزامپل، تو اس کی ویلیو کیا بنتی ہے. تو جتنے دن کے روزے ہیں ان میں سے ایک وقت کا کھانا فدیہ دے دیں. کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اگر کوئی مسکین موجود ہے تو جو پکا ہوا کھانا ہے اس میں سے آپ اس کو بھی دے دیں. اور اگر مسکین آس پاس کوئی نہیں، جیسے آپ کو ایسا شخص وقت پر نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں آپ راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، آپ ڈیلی بیسس پہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا لازم ہے. یہاں پر فرمایا فمن تطوع خیرن، جو خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. اب یہ خوشی سے نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک وقت کی بجائے 2 وقت کا دے دے، یعنی صبح شام کا سحری افطاری دونوں دے دے تو یہ اس کو ڈبل فائدہ ہو جائے گا، دوہرا اجر مل جائے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزے ہی رکھو تو اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. تو ایسے لوگ جو کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر سے پرسکرپشن لے آئے روزہ نہ رکھنے کی، پھر بھی کوشش کریں ٹرائی کرنے کی، کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو یہ مشورہ دیا ہے اور یہ کامیاب مشورہ ہوا ہے. اور مشورہ میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور نیت یہ کریں کہ اگر میں مرنے لگی تو میں کھول لوں گی. کبھی آپ نے سنا کہ وہ روزہ رکھ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی؟ روزے سے ڈیتھ نہیں ہوتی، کھانے سے ضرور ہو سکتی، فوڈ پوائزن وغیرہ تو ہوتے رہتے ہیں. تو اچھا بھلا صحت مند انسان لمبے روزے کا سوچ کے سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی عذر ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو. یعنی شیطان انسان کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے. تو اس لیے انسان کوشش کر کے دیکھے کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے روزہ رکھنے کی. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ انسان کی جو ول پاور ہوتی ہے نا، یہ واقعی بڑی پاور ہوتی ہے. انسان کہتے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، میں دن کو سو جاؤں گی، میں سو کے روزہ گزار لوں گی، بس نمازوں کے وقت پہ اٹھ جاؤں گی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک روزہ بھاری ہوگا، دوسرا کچھ ہوگا، تیسرے چوتھے کے بعد تو آپ کو اچھا لگنے لگے گا، پھر آپ انجوائے کرنے لگیں گے اور آپ کہیں گے شکر ہے میں نے سب کے ساتھ ہی روزے رکھ لیے. وَأَن تَصُومُوا، تو اصل ریکمنڈیشن کیا ہے؟ روزہ رکھنے ہی کی. یعنی اس کا کوئی عوض نہیں، کوئی چیز اس کے برابر نہیں. یعنی آپ روزہ چھوڑ کے کہیں کہ میں صدقہ کر دیتی ہوں تو یہ فدیہ دینے سے مجھے روزے کا ثواب مل جائے گا، تو وہ بات نہیں ہے. یعنی وہ روزے کے برابر نہیں ہے. ہاں تمہارا جو فرض ہے اس کا مداوع ہو جائے گا یا وہ ادا ہو جائے گا، یعنی اس کی کچھ کمپنسیشن ہو جائے گی. لیکن روزے سے ملنے والے جو فائدے اور ثواب اور خیر و بلائی حاصل ہونے والی ہے وہ تو پھر روزے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او
سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اب دیکھیے ایک ہی آیت میں 3 دفعہ خیر کا لفظ آیا. تو بہرحال روزہ یا روزے کا فدیہ خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. یعنی ان سب چیزوں میں تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ، کامیابی ہی کامیابی ہے.